Bismillahirrahmanirrahim. This is your host Wajid Ali Khan and you are watching my YouTube channel. नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक 17 रमज़ानुल मुबारक आप लोग खुश व खुर्रम और अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। सबसे पहले ख़बरों में सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा और वो ये है कि 3 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को एक अजीम फ़तह मुसलमानों को नसीब हुई थी, जिसको तारीख़ में और इस्लाम में ग़ज़वा बदर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। 313 मुसलमान और मुजाहिदीन ने मिलकर दुश्मन इस्लाम और दुश्मन जो हमारे मज़हब पर वार करते थे कुफ़ार जो थे, और उनको ज़िल्लत में शिकस्त हुई कुफ़ार को। और ग़ज़वा बदर के मुजाहिदीन ने 17 रमज़ानुल मुबारक को अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत नोश करके इस्लाम का एक बुलंद किया। और ये अजीम दिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमने नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर करनी। अगर हम और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आज 17 रमज़ानुल मुबारक इसी सोच से हम रखें कि ये जो आज ईसाल सवाब है ये उन मुजाहिदीन के लिए है। ये आज सब मुसलमानों ने जो रोज़ा रखा है, ये शहादत जो ग़ज़वा बदर में जिन मुजाहिदीन ने दी और इस्लाम का और अपने मज़हब का एक नाम बाला किया, क्योंकि उन्हीं सहाबा कराम की मरहून मिन्नत आज इस्लाम हम तक पहुँचा है। तो ज़रूर उनको अपनी दुआओं में, बल्कि वो तो जन्नती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ईसाल सवाल पहुँचाने के लिए मैं समझता हूँ कि आज हम रमज़ान में और अफ्तारी से पहले उनके हक़ में बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि आज 313 ग़ज़वा बदर के मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा दिन है। अब आ जाते हैं जी ख़बरों में। सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल मुनक़िद हुई, और इसमें हमारे पाक अफ़वाज के इंटेलिजेंस विंग के और बहुत सारे इसमें वफाकी वज़रा और पार्लियामेंट के लोगों ने शिरकत की और एक बिल पास किया। और बिल का जो उन्वान था, जो मतन था, वो ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो फ़ैसला आया है 3 बेंच पर रुकनी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उमर अता बंदियाल की जो टीम थी, और उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीडीएम ने एक नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाया और तकरीबन उसमें कोई 42 या 43 के करीब जो वज़रा थे, जो पार्लियामेंटेरियन थे, उनके सिग्नेचर भी लिए गए कि हमें ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नामंजूर है। नाज़रीन कराम, मैं आप लोगों के साथ बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर जो पिछले दिनों महीना कह लें, 2 कह लें, पिछले ही दिनों एक ख़बर हुई थी कि इमरान खान साहब की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेशी थी, और पेशी में जो ज़ैबा जो हमारी जस्टिस हैं चौधरी साहिबा, उन्होंने कहा था कि ये इन्हीं पीडीएम वालों ने कहा कि इमरान खान साहब डर रहे हैं और तौहीन अदालत कर रहे हैं, क्योंकि ये अदालत पेश नहीं हो रहे हैं और अदालत का एक सुप्रीमेसी है, उसका एक मकाम है, और इमरान खान साहब जो है अदालत की तौहीन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये वो लोग हैं, ये वो मकरू चेहरे हैं कि आज इमरान खान साहब तो पेश हो गए, लेकिन यही लोग अब सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए ये कुछ भी, अपने लिए कोई पनिशमेंट का वो नहीं करते, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो अपने लिए जब वो डिफेंस करता है तो वो अपने लिए वकील बन जाता है, यानी वकालत करते रहते हैं, और दूसरों के लिए हम क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं कि फौरी तौर पर फ़ैसला सुनाते हैं। तो आज ये तौहीन अदालत इनको नज़र नहीं आ रहा, और वो उनको नज़र नहीं आ रहा जो 5000 पुलिस एहलकार, जो ट्रूप्स इन्होंने ज़मान पार्क भेजे थे कि जी फौरी तौर पर इनको अदालत पेश करें और 1 घंटे में पेश करें और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो आज यही लोग, मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन बात वही है कि आज मईशत तबाह है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तबाह है। पाकिस्तान के गरीब लोगों से अगर पूछा जाए, 10 किलो आटे पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तस्वीर लगा दी, और निगरान वज़ीर आला जो है या जो पंजाब के, उनकी तस्वीर जो है ना मोहसिन नकवी साहब की भी 10 किलो आटे पर। तो ये इंसानों की तज़लील है, बजाय इसके कि एक कमेटी इस तरह बुलाई जाती कि महंगाई है
اور رمضان ہے جو صبر کا مہینہ ہے، جس میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے، اس رمضان میں بھی غریب آدمی پریشان ہے اور مختلف ذرائع سے کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کے لیے آٹا کہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، سستا آٹا ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ تو غریب آدمی نہ سحری کر رہا ہے نہ افطاری کر رہا ہے، اور ہم نے صرف یہ وہ کرنا ہے کہ مائنس عمران خان صاحب، بس عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دو، عمران خان صاحب کو نااہل کر دو، یہ بس یہ وتیرہ رہا ہے گورنمنٹ کا۔ انہوں نے 1 سال تقریباً ان کا ہو گیا ہے جنہوں نے کسی چیز پہ کنٹرول نہیں کیا، جو منہ کو تالے نہیں لگے تھے، جس میں مولانا صاحب بھی تھے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جس میں ANP کے لوگ تھے، اور درجنوں جو یہ PDM کی جو جماعت بنی ہے جو یہ کہتے تھے عمران خان صاحب جو ہے مستعفی ہو جائیں، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، MQM والے متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ تھے کہ جی ہم اس لیے الگ ہوئے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے اور ہم عوام کو کیا جواب دیں۔ لیکن آج سب کو جو ہے نا سانپ سونگھا ہوا ہے، سب نے ستو پیا ہوا ہے، کسی کو کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ناظرین کرام کہ اس عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہے، اور رمضان کی ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ اس رمضان میں ناظرین کرام جو ہمارے ریلیٹیو، جو دوست ہیں، جو فیملی کے جو لوگ فورن کنٹری میں اوورسیز ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پر مسلمانوں کو اسپیشل آفر دی گئی ہے 50% ڈسکاؤنٹ کی، ہر جگہ پر۔ اور یہاں پچھلے دنوں میں مارکیٹ میں گیا، ابھی میں نیکسٹ ولاگ کرنا چاہوں گا کہ میں ذرا آپ لوگوں کو عوام میں جا کر دکھاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ کوئی پرائس کنٹرول لسٹ نہیں ہے، کوئی جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو کمشنرز ہیں، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو عوام ہے ان کے حساب سے اور ان کے ٹیکسز کے پیسے سے ہم سیلریز لیتے ہیں، لیکن وہی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ عوام کو ہم کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے، اور اس پر میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت وقت سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، پچھلے دنوں آٹے کے لیے ہی لائنوں میں کھڑے ہو کر کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، آٹا بھی نہیں ملا اور جان سے بھی چلے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس قتل کا یا جس مرڈر کا کوئی گواہ نہ ہو، تو وہ جو مرڈر ہوا، وہ جو شہادت ہوئی، وہ حکومت وقت کے گلے میں ہوگی۔ کیونکہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو دور خلافت کی میں بات کروں، جو 23 لاکھ مربع میل پر ان کی ایک سلطنت تھی کہ وہ بیس بدل کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں گورنر ہوں۔ تو وزراء نے کہا کہ آپ اتنے پریشان اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گورنر ہوں، میں حاکم وقت ہوں، اور اگر ایک کتا بھی بھوکا ہوگا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ تھی تربیت، یہ تھی ایمان کا جذبہ، یہ تھے وہ لوگ جن کو دنیا میں ہی کہا گیا تھا کہ جی آپ جو ہے جنتی ہیں۔ خلفائے راشدین نے جو ہم تک اور صحابہ کرام کے ذریعے محمد رسول اللہ، اور یہ تمام جو ہم یعنی بینگ اے مسلم اگر یہ بات کریں تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کاش کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے جو بتائے ہوئے جو گورننس تھی اس پہ ہم چلتے ہیں، نہ کہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہم لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، عمران خان صاحب پر ایک اور مقدمہ درج ہو گیا، اور علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی DI خان میں ان کو اریسٹ کیا گیا، 2 FIRs میں ان کو ضمانت مل گئی، لیکن تیسرے میں پھر ان کو اریسٹ کیا گیا کہ جی یہ دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ظلم اور ستم اور مراد سعید کی گرفتاری کی خبریں بھی چل رہی ہیں، تو کیا ہم حکومت میں اس لیے آئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو پکڑیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے تاکہ مجھے جو ہے نا الیکشن اس طرح نہیں ہوتا۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ جو PDM کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ یعنی مریض کہتا ہے ڈاکٹر کو، MBBS ڈاکٹر کو کہ سر آپ نے جو یہ دوائی لکھی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین کرام سمجھیے گا، یعنی مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو مجھے میڈیکیشن دی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غلط آپ نے لکھی ہیں۔ تو وہ MBBS ڈاکٹر تو حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان سے زیادہ قانون یہ لوگ جانتے ہیں، جن پر بچے ہیں، جن کو NRO 2 اگر واپس لیا جائے تو یہ جیلوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔
اب وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن روک، یعنی ان کا پلاننگ یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن روک۔ زرداری صاحب اس میں کافی عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو آرام سے جی وزیر خارجہ بنا دیا، اور انہوں نے جی دو ٹوک بات کر لی شہباز شریف کو کہ جی ہم عدلیہ کے خلاف نہیں آئیں گے۔ وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم عدلیہ سے جیت نہیں سکتے، کیونکہ عدلیہ کے پاس جو قانون ہے وہ جو لاگو کرتا ہے تو وہ اپنی من پسند چیزوں کو نہیں کرتا، وہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، تو کانسٹیٹیوشنلی جو وننگ ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے، اور زرداری صاحب نے پی ڈی ایم والوں کے ہوش اڑا دیے۔ یعنی وہی بات ہے کہ شہباز شریف اب اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، یہی پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ ہو، اور اس پاکستان کو ہم ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ یہ کب بنائیں گے؟ بس کرسی کی لڑائی، یہ کرسی عمران خان نہ لے، او بھائی کرسی کو سائڈ پر رکھ کر آپ اپنی پرفارمنس دیں، تاکہ آپ جب الیکشن میں جائیں تو لوگ آپ کو ووٹ دیں، کیونکہ ووٹ اب عوام 90 اور 70 کی دہائی سے چلی گئی ہے، اب عوام 2023 میں ہے۔ تو وہ تمام چیزوں پر، اور اسپیشلی جو 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے وہ بھی پاکستان پر نظر رکھتی ہے کہ جی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ تو خدا را اس رمضان کے صدقے اس پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے کہ کاش یہ 1-10 مہینہ اپنی پرفارمنس شو کرتی، عوام کو ریلیف دیتی، تو الیکشن میں یہ ٹف ٹائم دیتی عمران خان صاحب کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جن ویورز نے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔